السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سیرت و کردار امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین زین العابدین، آپ کا عبادت گزاری اور زہد و تقوی انتہا تک پہنچا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ زین العابدین اور سید الساجدین کے لقب سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ معرکہ کربلا میں طبیعت نساز کے اسباب شریک نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامت باکرامت رکھا، پھر انہیں حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین کی نسل آگے بڑھی اور یوں سعادت کے سلسلے میں فروغ کا سبب آپ بنے۔ والد محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے مدینہ طیبہ میں ہی اقامت اختیار کی۔ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہونے کے سبب لوگوں کی نگاہوں میں آپ کی قدر و منزلت، محبت اور مودت افزودار ہوگی۔ آپ حصول علم عبادات میں بہت زیادہ شغل اور ریاضت میں مشغولیت کے سبب زین العابدین کے لقب سے نوازے گئے۔ زین العابدین کے امتیازی لقب کو ایسی شہرت و دوام حاصل ہوئی کہ مخلوق خدا زیادہ تر اسی نام سے آپ کو جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ کا زہد و تقوی مشہور تھا، وضو کے وقت آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ پوچھا گیا تو فرمایا کہ میرا تصور کامل اپنے خالق و معبود کی طرف ہوتا ہے اور اسی کے جلالت و رعب سے میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ نماز کی حالت یہ تھی کہ پاؤں کھڑے رہنے سے سوج جاتے اور پیشانی پر گٹھے پڑے ہوئے تھے، اور رات جاگنے کی وجہ سے رنگ زرد رہتا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے آپ کے سامنے آپ کی برائی بیان کی، مگر آپ خاموش رہے تو اس شخص نے کہا، اے علی زین الحسین، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جاہلوں کی بات کی پرواہ نہ کرو، میں ان کی اس بات پر عمل کر رہا ہوں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس واقعے سے بھی بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں اس کے بھائی ہشام بن عبد الملک نے جب حج کیا، اس سال زائرین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کثرت عوام کی وجہ سے بیت اللہ کی زیارت میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ حجر اسود کے قریب پہنچ کر بھی اسے بوسہ لینے کا موقع نہ مل سکا۔ اسی دوران حضرت امام زین العابدین اپنے نورانی چہرے اور عزت و احترام کے ساتھ داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ حجر اسود تک پہنچے تو لوگوں نے آپ کی عظمت و توقیر کے پیش نظر آپ کو راستہ دے دیا تاکہ آپ حجر اسود کا بوسہ لے سکیں۔ حسین صاف و شفاف لباس، پرکشش نورانی چہرہ مبارک، بہترین اور مناسب ترین خط و خال کے باعث شامیوں نے شام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے لیے لوگ پلکیں بچھا رہے ہیں۔ شام جانتے ہوئے بھی کہنے لگا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ وہیں پر دنیا عرب کا مشہور شاعر فرزوق موجود تھا۔ اس نے کہا، تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔
فرزوق نے قصیدے کی صورت میں آپ کا تعارف کروایا۔ اے ہشام، اگر تو نہیں پہچانتا تو مجھ سے سن، یہ وہ ہے قرآن جن کے فضائل کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، یہ وہ ہیں جن کے دلیرانہ اقدام دیکھ کر شیروں کے دل کانپتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کی جود و سخا پر ابر باراں کو بھی رشک آیا ہے، یہ وہ ہیں جن کے نشان قدم مکہ پہچانتا ہے، انہیں خانہ کعبہ جانتا ہے، ان سے ساری دنیا واقف ہے، ساری مخلوق ان سے شناسا ہے، ان سے حرم آشنا ہے، یہ اس خاندان کے فرد ہے جو پورے روئے زمین کے لیے باعث زینت ہیں۔ انہوں نے اپنے علم کی روشنی سے ہمارے لیے دین کی وضاحت فرمائی، یہ وہ ہیں جن کے دروازے سے کبھی سائل خالی نہیں لوٹتا، یہ وہ ہیں کہ خالق کائنات نے انہیں بڑے فضائل عطا فرمائے ہیں، ان کے جسم پھول کی مانند تر و تازہ اور نورانی بنائے ہیں، یہ فرزند فاطمہ ہیں، اگر تو انہیں نہیں پہچانتا تو سن، یہ فرزند خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب ہشام نے فرزوق کے یہ عشق اور محبت بھرے قصیدے سنے تو اسے مکہ مدینہ کے درمیان ایک قید میں بند کر دیا گیا۔ آپ امام زین العابدین 15 جمادی الاول 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، 25 محرم الحرام 95 ہجری میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور جنت البقیع میں بھی مدفون ہے۔ ہم امت محمدیہ، امت مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے تمام اہل پاک پر کروڑوں اور خربوں درود اسلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔